راجہ مختار صاحب کشمیری رہنما ہیں، فلائی کاموں میں بھی اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ کشمیر کے ایشو پہ بات کریں گے، جسے ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں، اور دوسرا جو انڈیا کے پاس ہے۔ 21 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا تھا، جو کشمیری ہیں وہ بھی اس کے ذمہ دار ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، فائر رنگ پروگرام کے ساتھ میرے آج مہمان ہیں جناب راجہ مختار صاحب، کشمیری رہنما ہیں، اور کشمیر کے لیے ان کی جو ایفرٹ ہے اسپیشلی نیو یارک میں، وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ فلائی کاموں میں بھی اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ آج ان کے ساتھ کشمیر کے ایشو پہ بات کریں گے، جو حالیہ پولیٹیکل سچویشن ہے کشمیر کی۔ دونوں طرف جو خطے ہیں، ایک جسے ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں، اور دوسرا جو انڈیا کے پاس ہے مقبوضہ کشمیر جسے ہم کہتے ہیں، ان دونوں کی سیاسی صورتحال اور اس پہ ہم ڈسکشن آج کریں گے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آئے گا۔ تھینک یو سو مچ رائے مختار صاحب، آپ نے ٹائم دیا۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم جو کشمیری ہیں اسپیشلی اوورسیز، وہی صرف کشمیر کا نام لیتے ہیں۔ ابھی وہاں پہ جو سیاسی صورتحال ہے، انڈیا میں تو ویسے بھی جو کشمیری ہیں وہ بات نہیں کر سکتے، اور پاکستان والے آزاد کشمیر میں بھی کوئی اتنی اچھی سچویشن نہیں ہے۔ پاکستان میں خود سچویشن اتنی اچھی نہیں ہے، تو وہ کشمیر میں کیسے بہتر ہو سکتی ہے؟ تو اس بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں، اور کشمیریوں کو کیا کیا چیزیں کرنے کی ضرورت ہے؟ کشمیریوں کو کس طرح اس موومنٹ کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، یا اس کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس چینل کے توسط سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ایک بہت اچھا ٹاپک جو آج رکھا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر کشمیری کو کشمیر کے بارے میں فکر ہونی چاہیے، بالکل کیونکہ یہ 70 سال سے جو ہمارے ساتھ ہوتا رہا یا ہو رہا ہے، اصل میں جو کشمیری ہیں وہ بھی اس کے ذمہ دار ہیں۔ بے شک، اس میں کوئی کیوں شک نہیں۔ کہ یہ جو ذاتی مفاد کو رکھ کر یہ چلتے رہے ہیں، اور کشمیر کے نام پر کشمیریوں کو دھوکہ دیتے رہے۔ اب جو نئی جنریشن ہے، میں تو یہی کہوں گا کہ ہم کشمیر کو جو ہے نا، پہلے کشمیریوں کے درمیان ان سے تعارف کروایا جائے کہ کشمیر ہے کیا۔ ہمارے آزاد کشمیر کے اندر لوگوں کو کشمیر کے جھنڈے کے رنگ کا پتہ نہیں ہے کہ بے یہ شک، کشمیر کا۔ تو میں سب سے پہلے تو آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہر کشمیری جس طرح کوئی نہ کوئی ایک چیز کا آغاز کرتا ہے کشمیر کے لیے، تو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تو آپ نے جو امریکہ کے اندر میں نے دیکھا ویڈیو میں، آپ نے کشمیر کا جو جھنڈے کی مہم کا آغاز کیا ہے، یہ بڑا ہی میں سمجھتا ہوں کہ کام ہے، بہت بڑا کام ہے آپ نے جس کا آغاز کر دیا ہے، کہ سب سے پہلے کشمیری کو کشمیر کے جھنڈے کی شناخت ہوگی، پھر وہ یہ سوچیں گے کشمیر ہے کیا۔ ہمارے کشمیری کو یہ بھی نہیں پتا کہ کشمیر کا یہ جو خطہ ہے، یہ ایک الگ ملک تھا، یا اس کی ہسٹری کیا ہے، یا ابھی تک اس کا تنازع۔ وہ تو سمجھتے ہیں جو آزاد کشمیر میں بیٹھے ہیں، وہ تو پاکستانی سمجھتے ہیں، ان کو کشمیر کے بارے میں یہ بھی نہیں پتا کہ مہاراجہ ہری سنگھ کون تھا، گلاب سنگھ کون تھا، یا کون سا علاقہ ہے جو کشمیر میں آتا ہے۔ جو ایک تاریخی لمحات ہیں، جب ایک اذان کا مسئلہ شروع ہوا تھا 1931 کا سلسلہ، جس طرح تقریباً 21 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا تھا۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، ہماری جو ایک سلیبس ہے، آپ نے بھی بہت دفعہ یہ ٹاپک ریز کیا کہ کشمیریوں کو کشمیر کے بارے میں ہسٹری میں یہ جو سلیبس ہے، یہ کالج ہونا اور چاہیے، اسکول میں ہونا چاہیے۔ بالکل۔ تو ہم پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں جو اورنگزیب صاحب نے آغاز کیا جھنڈے کا، یہ اوورسیز جتنے بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، یو کے میں، یورپ میں، مڈل ایسٹ میں، یا امریکہ میں، یہ جھنڈا جو ہے نا، آپ نے ہر گھر میں باہر باہر لگانا۔ لگائیں یا گھر کے اندر رکھیں، لیکن جھنڈا آپ کے پاس کشمیر کا ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کا بڑا ایک فائدہ تھا، میرے جو نیبرز ہیں نا، وہ آ کے انہوں نے پوچھا ہے کہ یہ کون سا جھنڈا ہے، یہ کون سا ملک ہے، ہم نے تو کبھی نہیں سنا کوئی ملک کشمیر ہے۔ تو پھر ان کو ہسٹری کے بارے میں بتایا جی کہ یہ کشمیر ایک ملک تھا 1947 سے پہلے، اور یہ جو ہے نا، ان کو بڑی اویئرنیس ہوئی کہ جی کہ دیکھیں جی، ہمیں تو پتہ نہیں تھا، اور ابھی کیا ایشو ہے اس پہ بھی ہم نے ان کو بتایا کہ یہ ابھی یہ کشمیر جو آزاد نہیں ہے، دونوں طرف سے، انڈیا اور پاکستان اور چائنا کی طرف سے اس پہ قبضہ ہے،
اور وہ یہ سن کے بہت حیران ہوئے کہ ابھی 3 ملک ایسے ملک پہ قابض ہیں جو پہلے آزاد تھا، اور یہ اسی طرح ہم لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں، اور یہ سب لوگ ہماری اس تحریک میں شامل ہوں گے۔ جب ہم بات کریں گے، ان کو کوسچن کریں گے، اس کا ہم جواب دیں گے، تو اس موومنٹ کو بھی تیزی آئے گی اور یہ لوگ ہمارا ساتھ دیں گے۔ یہ بڑا ڈیموکریٹڈ ملک ہے، یہاں کسی کی آواز کو دبا نہیں سکتے۔ اگر 10 امریکن آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو آپ کی آواز پوری دنیا میں گونجے گی۔ اگر آپ کے ساتھ ان لوگوں کو ملانے کی ضرورت ہے، ان لوگوں کو، اس پہ ہم نے ایک ایفرٹ بھی شروع کی ہے جو کشمیر امریکن الائنس بنایا ہے۔ اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ ہم کشمیری ہیں اور ہمیں ایز اے کشمیری یہاں پہ سپورٹ ملنی چاہیے کہ ہم اپنے ملک کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اس خطے کے لیے ہم کچھ کر سکیں۔ تو یہ بیسیکلی کشمیر جو ہے نا، ابھی یہ ریسنٹ سیاسی صورتحال ہے، وہ دونوں طرف کے کشمیری پیسے جا رہے ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ جو چیز ہے نا، جس طرح میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے آغاز کیا ہے، تو میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ اپنی جو ینگ جنریشن ہے یہاں اوورسیز میں جتنے بھی ہیں، یا پاکستان کے اندر ہیں یا کشمیر کے اندر، جن کے پاس کمپیوٹر ہے، اگر ہمارے اسکولوں میں یہ کشمیر کی ہسٹری کا اگر کسی کو نہیں پتہ چل رہا، تو پلیز آپ کم از کم گوگل پہ جا کر کشمیر کے بارے میں لکھیں، مقبول بٹ شہید کے بارے میں لکھیں، یاسین ملک کے بارے میں لکھیں، یا کسی اور جغرافی لحاظ سے آپ کشمیر کے بارے میں لکھیں، تو آپ کو وہاں بہت سے آنسر مل جائیں گے۔ تو آپ نے کمپیوٹر پہ جا کر یہ کام شروع کرنا کہ آپ کو کشمیر کی ہسٹری کے بارے میں پتہ چلے۔ دیکھیں، کشمیر جو ہے وہ تقریباً 89,000 مربع اسکوائر پہ ایک بہت بڑا علاقہ ہے۔ تو کشمیر ہمیں جو ہے نا، ایسے تو آزادی آسانی سے نہیں ملنے والی، اس کی وجہ ہے کہ 2 بڑی طاقتیں ہیں، وہ ایٹمی قوت والی ہیں، انہوں نے کشمیر پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور ایک تیسری بھی ساتھ ہے۔ لیکن انہوں نے، بلکہ جو تیسری طاقت ہے، انہوں نے یہ لکھ کر دیا ہوگا جس دن کشمیر آزاد ہوگا، چائنا نے، ہاں، ہم اس کے کہ ہم یہ خطہ جو ہے نا وہ واپس کر دیں گے۔ کم از کم ہمیں ان سے یہ تو توقع ہے، جو انہوں نے جو چیز کہی ہے وہ اس پہ عمل کریں گے۔ لیکن اورنگزیب صاحب، میں چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم اوورسیز بیٹھے ہیں، اپنے گھر کے لیے ہم کام کرتے ہیں، یا اپنے گھر کو جو ہے نا ایک اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، اسی طرح ہم کشمیر کو اپنا گھر سمجھیں بالکل 100%۔ اور اس کو اچھا کرنے کی کوشش کریں۔ جہاں بھی آپ کے کشمیری لوگ بیٹھے ہیں یا رہنما، جب آپ کو کہیں کال دیتے ہیں یا کوئی کشمیر کا فنکشن ہوتا ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، تو آپ سارے کاموں کو چھوڑ کر آپ ضرور جائیں اور اس میں حصہ ڈالیں۔ جب تک انقلاب تبھی آتا ہے جب جنریشن گٹھی ہوتی ہے، یونٹی ہوتی ہے، اتحاد ہوتا ہے۔ جب آپ باہر نکلیں گے، آپ کی اسٹریٹ پاور ہوتی ہے، اسٹریٹ کی ایک آواز ہوتی ہے، نوائز ہوتی ہے، اس کو ریکگنائز کیا جاتا ہے۔ تو آپ جو ہے نا، یہ گھر میں بیٹھ کر کشمیر کا خواب مت دیکھیں۔ اگر کشمیر کو آزاد ہی کروانا ہے یا کشمیر کے مسئلے پہ آپ نے کوئی قدم رکھنا ہے یا آغاز کرنا ہے، تو پھر گھروں سے باہر نکلنا پڑے گا۔ کشمیر کے لیے ٹائم رکھیں، نکالیں اور اپنے آپ کو سپیئر کریں۔ دیکھیں، اتنی دولت میں آپ کریں، کام کریں، جو آپ کو چاہیے حصے کا کھانا وہ مل جاتا ہے۔ انسان 2 روٹی کا مالک ہے، کتنا بھی آپ کما لیں گے، شام کو 2 روٹی ہی کھائیں گے۔ بالکل۔ لیکن آپ یہ سوچیں کہ اگر یہ ہماری جو کشمیر کی جو موجودہ صورتحال ہے، اس طرف بھی کشمیری مارے جاتے ہیں، اور اس طرف جو کشمیری ہیں ان کو تو ایک طرح کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک کیمپ کی صورت میں رکھا ہوا ہے، جس طرح ریفیوجیوں کو رکھا جاتا ہے۔ ان کو کوئی سہولت نہیں ہے۔ کیا ہمارے آزاد کشمیر میں کوئی ایسا ہاسپٹل ہے جہاں آپ کا ہارٹ کا پیشنٹ چلا جائے تو اس کو وہ رکھ لیں؟ نہیں ہے۔ تو یہ جو کشمیر ہے، یہاں ایک بہت حکومت قائم ہے جی، وزیر اعظم بٹھا دیا، صدر بٹھا دیا، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ 4 ملین پاپولیشن کے اندر آپ نے ایک کیبنٹ رکھی ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور جو بجٹ ہوتا ہے وہ 80% تو وہ یہ حکومت والے کھا جاتے ہیں۔ تو کشمیر کے اندر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے پاکستان کو، جو ہمارا بڑا بھائی ہے، کہ یہ کشمیر کے اندر اگر آپ نے اس کو ڈیولپمنٹ نہیں کرنا، تو یہ جو پارلیمنٹ یہ حکومت بنا کر رکھی ہے، اس کی تعداد کو کم کریں۔ یہ 4 ہی وزیر کافی ہیں یا 6 بھی کافی ہیں، کوئی اور صورتحال پیدا کریں، تاکہ ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور یہ شرم کی بات ہے، پچھلے 25 سالوں سے یہ منگلا کے اوپر ایک کراسنگ ایک روڈ بن رہا ہے، اس پہ برج تھا، ورہم
بری تو وہ 25 سال ہو گئے جس ملک کے اندر ایک چھوٹا سا جنگلہ آتا نما آتا ہے جو امریکہ جیسی کنٹری میں جو ہے نا وہ تقریباً 1 مہینے کے اندر وہ رکھ دیتے ہیں. تو جہاں 25 سال ہو گئے اس جنگلے کو جو ہے نا وہاں نہیں رکھا گیا. تو آپ یہ سمجھیں کہ ہماری گورنمنٹ اتنی نالائق ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اور آپ ان کے آگے جو ہے نا وہ جب ووٹ کا ٹائم آتا ہے تو بانگڑے ڈالتے ہیں. اور آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی 29 وزیروں کا اعلان کیا گیا کہ 29 وزیر بن گئے. مجھے بتائیں کہ 29 وزیروں کی کوئی ان کے پاس کام ہے جو اتنے آپ نے وزیر وہاں بنا دیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کشمیری قوم کو آپ سوچنا چاہیے کہ موجودہ جو لیڈرشپ ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. پہلے تو ہمارا دشمن ہے تو اس کو تو ہم ٹھیک کریں گے, لیکن یہ جو گھر میں بیٹھے ہوئے دشمن ہیں جو کھا رہے ہیں کشمیر کو کھا رہے ہیں اور ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں, ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو جہاں یہ جو لیڈر ہیں نا, جو اسپیشلی آزاد کشمیر کے لیڈر ہیں, یا دوسری سائڈ پہ بھی آپ ان کو بھی دونوں کا کمپیریزن کریں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نالائق اور ان پڑھ لوگ ہیں. یہ اسمبلی میں تو برادری ازم پہ یا کرپشن کر کے یا جیسے بھی آ گئے ہیں, لیکن ان کو کشمیر کی حقیقت کا کچھ لینا دینا نہیں ہے. نہ کوئی سہولتوں کے حوالے سے انہوں نے کوئی کام کیا اور نہ آگے کریں گے. تو دوسری طرف جو کشمیری ہیں وہ بھی سیم تھنگ ہے, وہ اپنے مفادات کے لیے کشمیری قوم کو بیچ رہے ہیں. اور یہ جو ہمارے لیڈر ہیں آزاد کشمیر کے, یہ بھی اپنے مفادات کے لیے, ان کو کوئی کشمیر سے لینا دینا نہیں ہے. ان کس کا نام لوں, کوئی ایک بھی نہیں ہے جو کشمیر کے لیے کوئی حقیقت میں جو کوئی کام کر سکے. یہ اپنی ایک بات پاکستان سے نہیں منوا سکے کہ ہمیں ایک انڈیپینڈنٹ ریاست ڈکلیئر کیا جائے اور پوری دنیا اس کو تسلیم کرے اور یونائٹڈ نیشن میں آ کے یہ کشمیری خود مقدمہ درج کریں. اگر یہ بات نہیں منوا سکے تو اس حکومت کا کیا فائدہ جو اپنا ایک چپراسی نہیں لگا سکتا, اپنا ایک کوئی سرکاری ملازم نہیں لگا سکتا. اس حکومت کا اور اتنا بجٹ خرچ کرنا اور گاڑیاں اور ہوٹر اور برادری ازم کے نام پہ غربت اور افلاس دی ہے ان کشمیری لیڈروں نے. میں یہ بالکل تصدیق کروں گا جو آپ نے بات کی ہے کہ یہ کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے یہ اپنی ذات کے لیے ہے, یہ کشمیری کے لیے نہیں ہے, نہ ہی کشمیری کی آزادی کے لیے انہوں نے کام کیا ہے. میں اپنی کشمیری قوم سے یہ سوال رکھتا ہوں کہ یہ لیڈر اگر اتنی مخلص ہیں کشمیر کے لیے تو کسی لیڈر کے گھر میں کشمیر کا جھنڈا آپ جا کر دیکھیں نہیں لگا ہوگا. یہ کیوں نہیں لگاتے؟ یہ اس لیے نہیں لگاتے کہ ان کی دیہڑی ختم ہو جاتی ہے. تو کشمیری عوام کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اگر ان لیڈر کو ووٹ آپ دیتے ہیں تو ان کے گھر میں کشمیر کا جھنڈا ضرور لگوائے, کم از کم یہ بات ضرور کریں. یہ کام تو کریں گے نہیں لیکن جھنڈا تو ان کے گھر ہونا چاہیے. اگر جس کشمیری لیڈر کے گھر جھنڈا نہیں ہے کشمیر کا تو آپ سمجھیں یہ کشمیری نہیں ہے, تو نہ ہی وہ کشمیر کی بات کرتا ہے اور کشمیر کے نام پہ ووٹ ضرور لیتا ہے کیونکہ اس کی ذاتی مفاد کے لیے ہے. تو یہ اورنگزیب صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ ان کو چاہیے کہ یہ کشمیر کے لیے تو سوچتے نہیں ہیں, لیکن کشمیری عوام کو چاہیے کہ وہ ذرا سوچیں کہ کشمیر کے لیے کون ہے مخلص. تو ہم جو مقبوضہ کشمیر کی طرف جو ظلم ہو رہا ہے, جو زیادتیاں ہو رہی ہیں, آپ کو پتہ ہے موجودہ صورتحال وہاں ایسی ہے کہ وہاں لوگوں کو گھروں سے بے دخل کیا جا رہا ہے, ان کے گھر جو ہے نا وہ چھینے جا رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ راج صاحب, آپ نے ٹائم دیا, اور انشاءاللہ پھر کسی نیکسٹ پروگرام میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ. اللہ